يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. پہلا وعدہ اللہ کہتا ہے جو میرے ڈر سے حرام کو چھوڑے گا اور تقوی کے راستے پر چلے گا تو میں اس کو دو طرح کے انعامات سے نوازوں گا. پہلا انعام یہ کہ جب وہ کسی پریشانی میں گھرے گا تو میں غیب سے اس کے لیے پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دوں گا. اور دوسرا انعام یہ کہ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کہ جو میرے ڈر سے حرام کو چھوڑے گا میں اس کو ان راستوں سے رزق عطا کروں گا جن کا خیال بھی اس کے ذہن میں نہیں آیا ہوگا. میرے دوستو اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے اور حرام سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. نمبر 3، اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ قبر میں بہترین ساتھی عطا فرمائے اور آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے تو ایک تیسرا کام دکھا. اور سنو غور سے میری بات، وہ تیسرا کام کیا ہے؟ آج سے عہد کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لیتے رہے. جو ماں باپ کو خوش کرنے میں کامیاب ہو گیا وہ سن لے، جس سے اس کے ماں باپ خوش ہیں اس سے اس کا خدا خوش ہے، اور جس سے اس کے ماں باپ نہ خوش ہیں اس سے اس کا خدا بھی نہ خوش ہے. تو نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن تیری نظر میں نہ ماں کی کوئی حیثیت نہ باپ کی کوئی حیثیت، تو یاد رکھ تیری نیکیاں قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچے. میرے دوستوں ساتھیوں، میرے پاس چند نوجوان آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ ہم نے کاروبار شروع کیا ہے مگر وہ چل کے نہیں دے رہا ہے، دعا کر دیجئے. میں نے دعا بھی کی اور کچھ پڑھنے کو انہیں بتایا. چلے گئے. 15 دن بعد پھر آئے، کہنے کہ کاروبار نہیں چل رہا. میں نے پھر ان کو کچھ پڑھنے کو دیا، چلے گئے. 15 دن بعد پھر آئے، کہنے لگے کاروبار نہیں چل رہا. تو میں نے ان کو بلایا قریب، ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ تو آپ کو حیرت ہوگی، ان میں سے کچھ نے کہا کہ ہماری اپنی ماں سے نہیں بنتی، اور کچھ نے کہا کہ ہماری اپنے باپ سے نہیں بنتی. میں نے کہا سن لو کان کھول کے، جس کی اپنے ماں باپ سے نہیں بنتی اس کی اپنے خدا سے بھی کبھی نہیں بنے گی. برکت کے دروازے بند رہیں گے اور تم کاروبار میں کامیاب کبھی نہیں ہو. اگر چاہتے ہو کامیابی تو جاؤ اپنے ماں باپ کا پیر پکڑ کے ان کو خوش کرو. میرے دوستو اتنا بڑا مجمع ہے، آج مسلم سماج میں یہ بیماری پھیل رہی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی عام ہوتی جا رہی ہے. نہ ماں کی کوئی حیثیت ہے نہ باپ کی کوئی حیثیت ہے، جبکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. اور اللہ نے جگہ جگہ ریپیٹ کی ہے یہ بات کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. میں 3 آیتیں سناتا ہوں آپ کو. اللہ ایک آیت میں کیا فرماتا ہے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ہم نے بنو اسرائیل کو یہ تاکیدی حکم دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. دوسری آیت دیکھو اللہ کیا کہتا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تیسری آیت دیکھو کیا کہتا ہے خدا؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
اللہ تمہیں یہ تاکیدی حکم دیتا ہے کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرو اور اس کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دیکھو ایک چیز کو خدا بار بار ریپیٹ کر رہا ہے، کیا مطلب کہ اس کے بغیر آخرت میں اور قبر میں چین و سکون نہیں ملے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اور میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے جوان آج کے دور میں اپنے باپ سے کچھ دبتے ہیں، چونکہ باپ ناراض ہوگا تو پیسے کس سے ملیں گے، لیکن اسی جوان بیٹے کی نظر میں ماں کی حیثیت پاؤں کی جوتی سے زیادہ خراب ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ماں کے احسانات کو ذکر کیا اور فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔ اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو اور ماں کا زیادہ خیال رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں نے تیرے اوپر دو ایسے عظیم احسانات کیے ہیں کہ جس کا کوئی بدلہ تو دے ہی نہیں سکتا۔ اے اللہ وہ دو احسانات کیا ہیں؟ دیکھو پہلا احسان اللہ کہتا ہے حملتہ امہ وہنًا علی وہن، یہ تیری ماں ہے، اس نے تیرا بوجھ اٹھایا ہے، ایک دن کے لیے نہیں، ایک مہینے کے لیے نہیں، 2 مہینے کے لیے نہیں، اس نے تیرا بوجھ اٹھایا 9 مہینے تک۔ اس کو کھانے میں تکلیف تھی، اس کو بیٹھنے میں تکلیف تھی، اس کو کروٹ لینے میں تکلیف تھی، لیکن 9 مہینے تیرا بوجھ اٹھائے پھرتی رہی، اور پھر تجھے جنم دیا، اس نے 1000 طرح کے درد جھیلے اور تجھ کو جنم دیا، اور تجھ کو جنم دے کے چھوڑا نہیں، تیری ایک آہ پر پوری پوری رات بیٹھ کر کے گزار دیتی تھی۔ آج تو جوان ہو کے اس ماں کو ٹھوکر مارے گا تو بتا خدا کی رحمت کے دروازے کیسے کھلے۔ حملتہ امہ وہنًا علی وہن وفصالہ فی عامین۔ اللہ کہتا ہے یہی تیری ماں ہے جس نے اپنی چھاتی سے تجھے 2 سال تک دودھ پلایا ہے، اپنا خون جگر پلایا ہے۔ آج تو اس ماں کو بھول رہا ہے، اپنی بیوی کو ماں پر فوقیت دیتا ہے، ماں کا دل دکھاتا ہے، تو یاد رکھ قبر میں خدا کی تجھے اس کی سزا دے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرنا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ماں ماں ہے، مسلمان ہو کہ ہندو ہو، کافرہ ہو، تب بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا، اور ہم تو